پاکستان تحریک انصاف اور ہماری جو ایلائز ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس انفیٹرڈ انہینڈرڈ ایکسیس چاہیے. ابھی تک وہ یا پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ سوالیہ نشان حکومت پہ ہے اور ان کے ارادوں پہ ہے. مسکرائے آپ کے سوال پہ. آپ نے بات کی کہ 8 فروری پہ جو ڈکیتی ہوئی ہے ہمارے خلاف، بالکل ہوئی ہے. تو جو دھوبی پٹکار ان کا نکلا تھا، عوام نے نکالا تھا، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود یہ 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں. باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی. ہر ایک شخص کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہیں. میری لیڈرشپ قائد عمران خان وہ مطمئن ہے کہ جو بھی میرا رول ہے، حالانکہ یہاں پہ ذاتی سوال نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم ایک بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں اور ہم جو ہے تو اس میں یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ احتجاج، پاکستان تحریک انصاف عدالتی جنگ میں یقین رکھتی ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم احتجاجی سیاست ہماری وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور ابھی جو ہے تو یہ مذاکرات کا جو عمل ہے تو یہ 3 پرونگ ہماری وہ ہے اسٹریٹجی ہے جس کی میں ہر ایک اپنا رول ادا کرتا ہے. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلی چیز جو سوال کا آپ نے جواب دیا مذاکرات کے حوالے سے، اور ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ارینج کرنے کا، ضرور آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا. نمبر 1 سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے نہیں ہماری نہ شبلی فراز صاحب کی اور نہ میری بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا سینٹ کا اور میرا نیشنل اسمبلی میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی چلتا جائے. اچھا سوال ہے جی آپ کا. سب سے پہلی چیز ٹکا خان صاحب یہ ہے کہ جناب کی فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھیں. ملک میں جس وقت افراتفری ہوتی ہے، جس وقت یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس ماحول میں صرف ایک مضبوط اور وہ لیڈرشپ ملک کو اس جھنجٹ سے نکال سکتی ہے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہوتا ہے. تو جس وقت یہ مذاکرات ہم لوگ دیکھیں گے کہ حکومت کی سنجیدگی کتنی ہے وہ سامنے آئے گی، اس کے بعد ہم لوگ آپ کا کیا تھا تحریری مطالبات کا. ہم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہوگا. ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے، اس کے بعد ہوگا. دیکھیں اضافہ کرنا چاہوں گا، عوام نے دو ٹوک اپنا فیصلہ دے دیا تھا، اس فیصلے کو جھٹلایا گیا. ہمارے مقدمات عدالتوں میں ہیں. ایک قانون تھا 8 فروری 2024 کو کہ یہ مقدمات حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج سنیں گے. اس حکومت نے، اس پارلیمان نے جو فارم 47 کی بنیاد پہ آئی، آتے ہی قانون کو تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے ریٹائرڈ جج لگائے گا جو مقدمات سنیں گے. یہ وہ پہلی بدنیتی تھی جس سے پوری بات واضح ہو گئی کہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو. اب ہمارے مقدمے عدالتوں میں لٹکے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو آگے ہم کیسے بڑھائیں، کیونکہ انہوں نے یہ مقدمے ان لوگوں کو دے دیے ہیں جو ان کے اپنے چنے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جلدی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک شفاف الیکشن کرانا ہوگا، ورنہ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا مینڈیٹ ہمارا ہے. جملے ہیں دیکھیں ہم نے ان سے یہ کہا تھا پچھلی مذاکراتی جو میٹنگ ہماری ہوئی ہے، اگر آپ کے کوئی مطالبات ہیں تو وہ دے دیں تاکہ دونوں کے مطالبات جو ہیں ان کا تبادلہ ہو جائے. وہاں سے یہ کہا گیا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہے، ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہے. تو ہم نے کہا بالکل دے دیں گے، ہمیں کوئی تحریر میں دینے میں آر نہیں ہے. ہماری صرف میٹنگ ہو جائے تاکہ ہم عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد اپنے جو مطالبات ہیں ان کو تحریر میں لائیں. جانب سے مسلسل کہا جاتا رہا کہ بیک ڈور کوئی رابطے نہیں ہے اور اس طرح سے جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے فورم پہ یہ مذاکراتی کمیٹی کر رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور ہاؤس اریسٹ جو کہ بنی گالہ میں اس کے آفر لے کر آئے. تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید پی ٹی آئی کی قیادت یا علیمہ خان درست کیا کہہ رہی ہیں یا پی ٹی آئی کی قیادت کو مکمل معلومات نہیں ہے، کیا یہ سمجھ؟ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے. کل یہ عمران خان صاحب سے جیل میں بھی سوال ہوا تھا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ بات اڑائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، یہ کوئی باضابطہ بات نہیں ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ قسم کی بات ہے. نہ بشرا بی بی کے نہ عمران خان صاحب کے کسی سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی.
उन्होंने कहा जो बात होगी वो मुज़ाकराती कमेटी करे, टीम करे, ताकि पूरी कौम के सामने हो कि हम कहाँ खड़े हैं। सर आखिरी क्वेश्चन ले जाइएगा। 26 नवंबर के हवाले से आपने कहा कि शब खून मारा गया, तो ये बताइएगा कि अभी तक पीटीआई ने किन किन थानों में एफआईआर दर्ज करवाई है और कितने लोग आपके जो है शहीद हुए हैं और किस हवाले से? देखिए, एफआईआर दर्ज कराने की हर मुतल्लिका थाने में कोशिश की गई, हमारे पास बिल्कुल रिकॉर्ड मौजूद है। थानों ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। हम उसके बाद कानून में ये तरीका है कि अगर एफआईआर दर्ज ना हो तो आप अदालत जा सकते हैं ये कहने के लिए कि एफआईआर दर्ज की जाए। हम अदालत गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस शहीद के ख़ानदान का जो गए, अदालत वो गए, उनके ख़ानदान को हम ले गए खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि हमें डर था कि इनके ऊपर दबाव आएगा। जो बहनें ही सिर्फ यहाँ रह गई थी शादीशुदा, उनके घर लोग पहुँच गए और उन पर जबर किया गया कि ये मुकदमा वापस लो, इससे लाताल्लुकी का इजहार करो। तो ये है वो सूरत हाल। यहाँ पे ये मैं वाजे करता चलूँ, जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने बात की, आपकी वफाकी हुकूमत की मुदाखलत कितनी है। आईजी एक सूबे का और चीफ सेक्रेटरी वो मरकज के नीचे आते हैं। मेरे 4 स्टाफ मेंबरान और मेरी 2 गाड़ियां चुराई गई और स्टाफ मेंबरान को उठाया गया हरीपुर से, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में आता है। उसकी बाकायदा एप्लीकेशन और एफआईआर की दरखास्त मैंने हरीपुर में जमा कराई और इस्लामाबाद के आईजी और डीआईजी ऑपरेशंस और इनके खिलाफ। अलमिया ये है कि यहाँ के जो मरकजी हुकूमत है उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आईजी केपी पे कि वो एफआईआर ना दर्ज हो, तो अभी मैं अदालत के जरिए जा रहा हूँ। ये हालात है।